خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لا نضيع اجر من احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ اس موقع پر آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ خواتین اسلام، اس ایک ٹکڑے میں یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کسی کے بھی بھلے عمل کو، کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو نیکی ہے اس نیکی کو اللہ تعالی محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس نیکی کو نکالیں گے اور کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ نیکی کرنے والا مرد ہے یا نیکی کرنے والی عورت ہے۔ اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں اپنی امت کے مختلف طبقات کو کی ہیں۔ مردوں کو کچھ نصیحت کی، کچھ بچوں کو کی، کچھ عورتوں کو کی۔ علماء کے لیے الگ نصیحتیں ہیں، عوام کے لیے الگ ہیں۔ ہر ایک کے لیے موقع و محل کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اعمال ہم میں سے ہر ایک کو کرنے ہیں، نیکیاں ہر ایک کو کرنی ہیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس زندگی میں نیک اعمال کر کے آخرت کو اور آنے والی کل کی زندگی کو بنائیں۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ، یہ شب و روز، یہ نشیب و فراز، یہ آتے جاتے دن و رات، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، اور یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے اس زندگی کو آخرت کی کھیتی بنائیں، اور اس کے ذریعے سے ایسی فصل پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو۔ بہت ساری طویل باتیں کرنے کے بجائے، جیسا کہ ابھی دوسرے عالم تقریر کر رہے تھے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کچھ کام ہیں، کر لیجئے۔ ان کاموں کے کرنے کے نتیجے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ولایت کا نور حاصل کر لیں گے۔ بہت آسان ہے۔ مردوں کے لیے تو بہت سارے مشاکل ہیں، مشاغل ہیں، مشکلیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ حلال کمانا، روزی روٹی کا بندوبست کرنا، اہل و عیال کی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سب مردوں پر ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہت تھوڑی سی محنت میں ولایت کا نور حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے بارے میں یہ ارشاد ہے، عورتوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت خمسہا، عورت جب اپنی نماز 5 وقت کی جو فرض ہے اس کو پڑھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ بالکل یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو شہادتین ہیں، اللہ کے ہونے کی گواہی دینا، اس کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرنا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی گواہی. پھر اس کے بعد 4 چیزیں ہیں جن میں سے 2 امت کے تمام طبقوں پر لازمی اور ضروری ہیں، اور 2 وہ ہیں کہ انسان کے پاس اسباب و وسائل ہو تو لازمی اور ضروری ہوتی ہیں. فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. پہلی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی گواہی دینا. اس کے بعد فرمایا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا. ظاہر ہے زکوٰۃ اور روزہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس وسعت ہو، مال ہو، آپ کے پاس استطاعت ہو. زکوٰۃ والے کے لیے نصاب کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے پاس نصاب مکمل ہو تو وہ زکوٰۃ دے. مرد ہو یا عورت، اگر نصاب پورا ہے، زیور ہے، مال و اسباب ہے، حاجت اصلیہ اور ضرورت سے زائد مال ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی. اسی طریقے سے استطاعت ہے تو حج کرنا. ان دونوں چیزوں میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. کوئی قوم زکوٰۃ کو نہیں روکتی یہاں تک کہ مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ان پر بارش بند ہو جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے. اس لیے زکوٰۃ اگر ہے، اللہ نے اسباب دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور دیں. اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی ہے کہ ایک چیز حج کرنا. استطاعت ہے، مال اللہ نے دیا ہے تو حج کریں. یہ دونوں چیزیں مال و اسباب سے اور استطاعت سے متعلق ہیں. اور حج کا معاملہ بھی بہت اہمیت کا ہے. لوگ ٹالتے ہیں، ابھی بچے کی شادی ہو جائے، ابھی فلاں ہو جائے اور فلاں ہو جائے، ہم اس وقت تک نہیں کریں گے. حالانکہ جب حج فرض ہو جائے تو حج کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور اس کے بعد وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے. تو ان دونوں چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے. البتہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر تھی، جن میں سے 3 آپ سمجھ چکی ہیں. 2 چیزیں اور ہیں جو سب پر ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کے ارکان ہیں جن کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اذا صلت خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے. نماز فرض و واجب ہے. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان دنوں میں تو نماز عورتیں نہیں پڑھیں گی. البتہ باقی دنوں میں مکمل لازمی طور پر پابندی ہونی چاہیے. کسی قسم کا کوئی تساہل، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کسی قسم کا کوئی ٹال مٹول نماز میں نہیں ہونا چاہیے. بنیادی چیز ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر لازم ہے. بہت بڑی فضیلت اس پر منحصر ہے. ولایت کا نور حاصل کرنے کے لیے اور کمال تقوی و طہارت و پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا راستہ نماز کے بغیر ہو کر گزر جائے گا تو ایسا نہیں ہے. ایسا شخص جو پیر بنا ہوا اور نماز نہ پڑھتا ہو
اور ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا بتائے مگر نماز نہ پڑھتا ہو تو علماء نے لکھا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اپنے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پہلی بات ارشاد فرمائی اذا صلت المرأة خمسها، نماز کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو آسانی ہے، ان کو مسجد بھی نہیں جانا ہے، ان کو جمعہ اور عیدین بھی نہیں ہے، وہ تو گھر کے اندر آرام سے اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو جو سہولت شریعت نے دی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، نماز پوری ہو اور اہتمام سے پڑھی جائے، نماز کو یوں ہی ادا نہ کر دیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو حدیث ہم نے ارکان والی پڑھی تھی اس میں اقامت صلاۃ، صرف ادائے صلاۃ نہیں بلکہ اقامت صلاۃ پایا جانا چاہیے، نماز قائم کرو۔ عورتوں کے لیے اس کا تصور یہ ہے کہ وہ خوب اہتمام سے نماز پڑھیں اور نماز کو سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ عورت جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، یہ یوں ہی نہیں ہے، نماز کو نماز کی طرح انجام دیا جائے اور پڑھا جائے۔ تو اذا صلت المرأة خمسها، مزاج بنانا چاہیے اپنے گھر میں، مزاج بنانا چاہیے اپنے اعلیٰ اولاد کے درمیان میں، مزاج بنانا چاہیے اپنے سماج اور معاشرے میں کہ نماز کا مزاج ہو۔ آپ کی سہیلیاں ہوں، آپ کی دوست ہوں، آپ ان سے کہیے کہ دوستی ہوگی مگر نماز کی بنیاد پر۔ نماز اگر چھوٹ جائے، نماز اگر تمہارے ساتھ رہ کر باقی رہ جائے، اگر نماز جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے کے نتیجے میں قضا ہو جائے تو ہم ایسی دوستی کو پسند نہیں کرتے اور نہ ایسی دوستی کے قائل۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی دوستی ہوگی تو نماز کی بنیاد پہ ہوگی، کچھ بھی حالات ہوں ہم نماز کے پابند رہیں گے۔ تو خواتین کے لیے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب 5 وقت کی نماز، اس میں دیگر اور چیزیں نہیں بیان کی ہیں، اس میں دیگر اور چیزیں نہیں بیان کی کہ نوافل بہت ہوں، بہت ساری چیزیں ہوں، بلکہ صرف کہا فرائض، سنت مؤکدہ کے ساتھ جو فرائض ہوتے ہیں ان کو انجام دے لیا جائے۔ اتنی نماز اذا صلت المرأة خمسها، آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری بہنوں کی طرف سے اس میں شدید کوتاہی ہوتی ہے، گھر میں نماز کا مزاج نہیں ہوتا، نماز رہ جاتی ہے اور اس کا اثر بچوں پر بھی آتا ہے۔ صبح کے وقت میں سو رہی ہیں، شام کے وقت میں جو ہے وہ رات دیر تک جاگ رہی ہیں، صبح کا اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، نمازوں کے وقت میں دن میں آرام ہو رہا ہے اور نماز کے وقت میں دیگر چیزوں میں مشغول ہو گئے ہیں، نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے، ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، موبائل میں مشغول ہیں۔ نہیں میری بہنوں، یہ طریقہ غلط ہے اور یہ اولاد کو بھی بگاڑے گا، تم کو بھی بگاڑے گا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی ضائع ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو فرمائی اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، دوسری بات فرمائی کہ روزہ رکھیں، تھوڑے تھوڑے عذر سے، ذرا سی باتوں سے روزہ نہ چھوڑا جائے۔ روزہ ایسی عبادت ہے اور اسلام کا ایسا رکن ہے جو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس میں استطاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر مرد و عورت کے اوپر روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ روزہ رکھا جائے، گویا یہ 2 چیزیں فیما بینہ و بین اللہ ہیں، فیما بینہا و بین اللہ ہیں، عورت اور عورت کے رب کے درمیان میں ہیں کہ وہ اطاعت و فرما برداری اللہ کی اختیار کرے، اس کی عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور روزوں کے ذریعے۔
اللہ واسطے روزہ رکھا جائے۔ روزے رمضان کے رکھنے فرض اور لازم ہیں۔ کوئی اگر رمضان کے روزے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد باقی زندگی میں بلا سبب چھوڑے ہوئے اس روزے کی قضا کرتا رہے تو زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تب بھی رمضان کے اس ایک روزے کی برکت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے خواتین کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے اسباب سے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں روزہ نہ چھوڑا جائے، روزہ رکھا جائے۔ یہ ولایت کا نور حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ابھارا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عورت کی زندگی میں اور ایک شادی شدہ خاتون کی زندگی میں جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے چونکہ ہم نصیحت آپ کو کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بھی عورتوں کو نصیحت کی طرف تھا، اس لیے وہی باتیں ارشاد فرمائیں جو عورتوں سے متعلق ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف شوہروں کا حق بیویوں کے اوپر ہے، بیویوں کا حق بھی شوہروں کے اوپر ہے، لیکن اس کا مقام الگ ہے، مردوں سے الگ بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ اطاعت اور فرما برداری شوہر کی ہونی چاہیے۔ یہ جو آج کل مزاج چل پڑا ہے کہ اس کی بات سن کر اور اس کی بات سن کر اور اس کے کہنے میں آ کر اور اس کے کہنے میں آ کر شوہر کی نافرمانی کی جاتی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ شوہر کا اختیار تو اتنا زیادہ ہے کہ بیوی کے گھر والوں کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا اختیار شوہر سے کم ہے، شوہر کا اختیار تم سے زیادہ ہے۔ کسی آدمی نے خدا نخواستہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور طلاق دے دینے کے بعد عدت گزر جائے اور اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو دونوں اگر طلاق رجعی ہے تو نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس میں اولیاء کو اور عورت کے گھر والوں کو اس کے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ معقل ابن یسار نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی تھی، ہوا یہ تھا کہ معقل ابن یسار کی بہن نے ایک شخص سے جب ان کا نکاح ہوا تو زندگی گزرنے کے بعد معقل ابن یسار کی بہن کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دیا اور عدت کی مدت میں رجوع بھی نہیں کیا، اور عدت گزر گئی اور اس کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ میں اس کو پھر سے رکھنا چاہتا ہوں، اور معقل ابن یسار کی بہن بھی جانا چاہتی تھی، مگر معقل ابن یسار نے کہا کہ تمہیں ہرگز ہم اپنی بہن اب نہیں دیں گے، تم کو ہم نے شرافت اور کرامت سے نوازا تھا، تم نے طلاق دیا، عدت میں رجوع بھی نہیں کیا، اب آ کے کہتے ہو تو ہم ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ مگر قرآن مجید کی آیت اتری وَلَا تَعْذُرُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، فرمایا کہ مردوں کو اس کا اختیار، گھر کے لوگوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو روکیں۔ معقل ابن یسار کو جب یہ بات معلوم پڑی کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو روک نہیں سکتے ہو نکاح کرنے سے، اگر وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس جانا چاہتی تو تم ان کو نہیں روک سکتے ہو، یہ بات سننے کے بعد معقل ابن یسار رک گئے اور انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اپنے اسی سابقہ بہنوئی سے کر دیا۔ شوہر کو حق ہوتا ہے، حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناجائز اور حرام چیزوں پر آپ کو آمادہ کرے تو آپ آمادہ ہو جاؤ، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جن چیزوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق کی اطاعت کرنے میں، ان میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، مگر یہ بات ضرور ہے کہ شوہر کی اطاعت اس کا حکم ہے، اور جہاں شوہر جائز بات کا مطالبہ کر رہا ہو یا کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو درست ہے تو شوہر کی بات نہیں کاٹی جائے گی، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا کہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی وفاداری کے ساتھ اس کی بات ماننے والی ہو۔
چوتھی چیز ارشاد فرمائی وحصنت فرجا، بعض روایات میں حصنت فرجہا پہلے ہے، تو فرمایا وحصنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی ہو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی ہو، شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اپنا جوہر محفوظ رکھے، عفت کا عصمت کا جو جوہر اللہ نے دیا ہے اسے محفوظ رکھے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے۔ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مرد کو چھوئے یا اس کی طرف مائل ہو یا اس سے بات چیت کرے یا شہوت کے ساتھ کسی سے کوئی گفتگو کرے یا پیش آئے، ناجائز اور حرام قطعی ہے۔ بعض لوگ تو نکاح کا پیغام ہونے کے بعد آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح سے آپس میں گفتگو کرنا ناجائز و حرام ہے، جو آخر میں زنا پر منتج ہوتا ہے اور برائیوں پر منتج ہوتا ہے۔ اس لیے احساس کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بہت پاک و صاف ہے، یاد رکھیے شریعت نے جو تعلق رکھا ہے بس وہیں تک گنجائش ہے، اور شریعت نے جہاں منع کر دیا وہاں رک جانا چاہیے۔ فرمایا وحصنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کتنی باتیں بیان فرمائی گئی، 4 باتیں بیان کی گئی، ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف 4 باتیں۔ اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 4 چیزیں کرے، 4 چیزوں کا وعدہ چاہیے اور 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ جب کوئی عورت اس کو پورا کر لے گی تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور اپنی شرمگاہ کو ناجائز تعلقات اور ساری چیزوں سے بچا کر رکھو، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اتنا ہو جانے کے بعد دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے کتنی آسانی ہے اور کتنی سہولت سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ میری بہنوں، بہت محبت سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ بندی جس کی زندگی میں عبادات نہ ہو، وہ بندی جس کے اندر اللہ کے نام پر بھوکے اور پیاسے رہنے اور اللہ کی مرضی کے مطابق پورا دن کھانے پانی سے دور رہنے کی بات نہ ہو، وہ عورت جو اللہ کے نام پر اپنے اور اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت نہ کر سکتی ہو، اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ اس کے اندر اپنے شوہر کے لیے نہ ہو، تو ایسی بندی کو مسلمان کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کا، یقین کا، اسلام کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ آج کے دنوں میں جو سب سے زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر سے عبادتوں کا تصور ختم ہو جائے، ایک مسلمان کے اندر سے تحمل اور برداشت ختم ہو جائے، مسلمان کے اندر بے راہ روی آ جائے، مسلمان کے اندر حقوق تلفی آ جائے، یہی چاہا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا توڑ 1400 برسوں پہلے سکھا دیا تھا۔ تمہارے اندر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونی چاہیے، اللہ کے نام پر برداشت کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نام پر جو حقوق اللہ نے طے کیے ہیں ان کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو تقاضے حیا اور پاک دامنی کے رکھے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔
پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح آپ کو دین و ایمان سے محروم کیا جائے، عبادات سے محروم کیا جائے، اخلاق سے عاری کر دیا جائے، میرا جسم اور میری مرضی کے نام پر آپ کو آبرو باختہ اور بے حیا بنا دیا جائے، اور فیشن کے نام پہ کپڑے اتروا دیے جائیں، اور اپنی مرضی اور اپنی زندگی کے نام پر شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکال دیا جائے، اور لبرلزم کے نام پر میں اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں، شوہر پابندی نہیں لگا سکتا، اس طرح کی باتیں کروا کر یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے خالی کر کے آپ کے جوہر سے محروم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، اسلام نے اگر کہا ہے کہ شوہر کی پابندی کرو اور اطاعت و فرما برداری کرو، تو اس سے کوئی تمہاری ناک نہیں کٹ جاتی، بلکہ وہ تمہارے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے تاکہ تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کرے، اور اس کے اندر غیرت رکھی گئی ہے۔ وہ غیرت اسی لیے ہے تاکہ اس کی غیرت کے ذریعے سے تم اپنے حیا اور پاک دامنی کو محفوظ رکھ سکو۔ وہ یہ چاہے گا کہ تم پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، وہ یہ چاہے گا کہ کوئی تم پر بری نظر نہ ڈالے۔ اگر وہ بھائی ہے تو بھائی کو اپنی بہن کے لیے غیرت ہوگی، اور بیٹا ہے تو ماں کے لیے غیرت ہوگی، اور شوہر ہے تو بیوی کے لیے غیرت ہوگی۔ مردوں کو اللہ نے غیرت سے نوازا ہے تاکہ وہ اس کائنات کے اندر دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو بھی محفوظ رہنے دیں اور اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو بھی محفوظ رکھیں۔ اگر کہا گیا ہے کہ باپ کو بیٹی کے اوپر حق حاصل ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو ہے باپ نہ ہو تو بھائی بہن کے لیے ولی ہوگا، اور اگر یہ کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کا ذمہ دار ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماتحت ہو اور وہ حاکم ہے اور آپ ہمیشہ مجبور ہو اور ہمیشہ ان کو اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام کو قائم رکھنے کے لیے۔ مغربی تہذیب تو آپ کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ آج بچیوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ میں کما کھا سکتی ہوں اور میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں اور میں اپنے طور پر رہوں گی، اور سیریل اور ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کے اندر بھی بغاوت کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ان سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے لیے مشقت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی کسان کے پاس سے کوئی شہری راستے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ بھینس ہل میں جوتی ہوئی ہے اور ہل چلا رہی ہے، اور بیل چھپر کے نیچے جہاں بھینس بندھی رہتی تھی آرام سے کھڑے چارہ کھا رہے ہیں۔ تو اس نے کسان سے کہا، او بے وقوف آدمی، بھینس دودھ کے لیے ہوتی ہے، نسل کے لیے ہوتی ہے، بچوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بچے بڑھتے ہیں، نسل چلتی ہے، اس سے جانور بڑھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے ہل چلوایا جائے۔ اس نے کہا، بھائی میں بھی یہ جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بیل یہاں بندھے ہوئے بیل تو ہل چلانے کے لیے ہیں، ان کو یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہ آرام سے چارہ کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی میں جانتا ہوں، کسان نے کہا، لیکن کیا کروں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے شہر سے ایک صاحب آئے تھے اور وہ تقریر کر رہے تھے کہ عورتوں کے برابر مردوں کے برابر عورتوں کو بھی حق ہے، اور جیسے مرد کما سکتے ہیں ویسے عورتیں بھی کما سکتی ہیں، اور وہ کون سا کام ہے جو عورتیں نہیں کر سکتی؟ کہا اس کی تقریر غلطی سے اس بھینس نے بھی سن لی، اور سن لی تو اس کے بعد اس نے اصرار کیا کہ وہ کون سا کام ہے جو بیل کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس روز سے یہ ہل بھی چلاتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، اپنا بچہ بھی دیکھتی ہے، اور وہ دونوں بیل چھپر کے نیچے پڑے آرام کرتے ہیں۔ بس یہی کروانا چاہتی ہے دنیا آپ سے کہ مرد پڑے رہیں، ساری ذمہ داریوں سے عاری رہیں، اور آپ کو ترقی کے نام پر کمانے کے لیے نکال دیا جائے، اور پھر اس کے بعد گھر کا کام بھی آپ دیکھیں گی، کمائی بھی کریں گی، جاب بھی کریں گی، بچے بھی پالیں گی۔ ایک زندگی یہ ہے جس کو لوگ آزادی کی زندگی کہتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو اسلام نے دی کہ شہزادی کی طرح گھر میں رہو، عفت اور عصمت کے ساتھ رہو، کوئی تم پر بری نظر بھی نہیں ڈال سکے گا، اور تمہارا ذمہ دار تمہارا شوہر کمائی کرے گا اور محنت مزدوری کرے گا، خون پسینہ ایک کر کے بہرحال تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، تمہارے رہنے سہنے کا انتظام کرے گا، تمہارے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے گا۔ تمہارے ذمہ بس یہ ہے کہ شوہر گھر آئے تو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رہو، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرو، جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کرو۔
اور اگر ابھی شادی شدہ زندگی کا وہ رخ نہیں ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شوہر کے ساتھ ہو تو اپنے کپڑے اپنے شوہر کے علاوہ کہیں جدا نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیرون سے خارج سے کچھ عورتیں آئیں، اس موقع پر بہت شدید اور بہت سخت وعید کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، کہا تم وہ عورتیں ہو جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ تم نہانے کے لیے ان جگہوں پر جاتی ہو جہاں نہانے کے لیے باقاعدہ اجرت کے حمام بنے ہوئے ہیں، جو عورت اپنا کپڑا کہیں اور اتارے اس نے اپنا پردہ تار کر دیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اونچا اور روشن اور واضح مقام دے، ایسا مقام جس پر رشک کیا جائے۔ ایک خاتون جو بہت مشہور صحافی خاتون ہیں، برطانیہ کے رہنے والی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب میں آ گئی۔ ان سے انگریزوں نے انٹرویو لیا اور کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ تو کھل کر گھومنے والی خاتون تھی، آج اسکارف لیتی ہیں اور حجاب کرتی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے بہت شاندار جواب دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں اسلام کی روح سے کوئی جواب دوں تو تم شاید اس کو نہ مانو، میں تمہیں تاریخ کے حوالے سے جواب دیتی ہوں۔ تاریخ تم نے بھی پڑھی اور تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات یاد رکھو کہ انسان پہلے پتھر کے دور میں جیتا تھا، جب پتھر کے دور میں جیتا تھا تو ننگا رہتا تھا، پھر اس نے شکار کھیلنا سیکھا، شکار کرنے کے بعد اس نے کھالوں کو اپنے جسم پر لپیٹنا شروع کیا۔ تمہاری لکھی ہوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں نے جانوروں کی کھالوں سے اپنا لباس بنایا، پھر وہ ترقی کرتے گئے اور رفتہ رفتہ آج انہوں نے پورا لباس پہننا سیکھا۔ پھر تم نے عورت کا لباس اتارنا شروع کیا اور اسے ننگا کرنا شروع کیا۔ اسلام نے مجھے پورا لباس دیا ہے، تم میرا لباس اتروا کر کیا پھر مجھے واپس پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہو؟ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ دنیا والوں کے لیے شو پیس نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ دنیا والوں کے لیے اپنی نگاہیں سینکنے اور اپنی نظر کو لبھانے اور رجھانے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادی بنایا ہے اور آپ کو عزت کی زندگی دی ہے، آپ کوئی طوائف اور راستے پہ چلتی ہوئی بکاؤ چیز نہیں ہے۔ اگر فیشن کے نام پہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کے لیے بہت اچھا کر رہی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ 2 دن کی چاندنی اور اس کے بعد اندھیرا ہے، اور اس کے بعد سوائے دنیا اور آخرت کے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ اسلام کے احکام مرد ہوں یا عورت جس کے لیے بھی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی، وہ ان کو ان کی حیات کی، وہ ان کو ان کے حقوق کی، وہ ان کے لیے ان کے فطری جذبات کی ضمانت ہے، اور اس ضمانت سے آگے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضوں کے تحت اس دین کو اتارا ہے۔ اس لیے مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ 4 چھوٹی چھوٹی باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آخرت میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزوں کا اہتمام کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، جس دروازے سے چاہے جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ یہ کسی عام انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ کہنا اس شخصیت کا ہے جو صادق المصدوق ہے، اس شخصیت کا ہے جس کا کہنا خدا کا کہنا مانا گیا، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ان کی ضمانت ہے، ان کی گارنٹی ہے کہ جو عورت یہ کام کر لے گی وہ جنت کے جس دروازے سے قیامت کے دن چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سمجھنے کی و عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیں، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ پیارے اللہ، بہنیں آئی ہوئی ہیں، مائیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کی زندگیوں کو نور سے منور فرمائیے۔ اللہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اور حوصلہ پیدا فرما دیجیے، دین پر اللہ پورے فخر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، ان کو جو بھی رکاوٹیں دین پر عمل کرنے میں آتی ہیں اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ دور فرمائیے۔ اللہ ان کو دین کی داعیہ اور سپاہیہ بنا دیجیے۔ کریم اللہ، کریم اللہ، ان کے ذریعے سے دیر تک اور دور تک دین کی خدمت لے لیجیے۔ اللہ اولاد کی بہتر پرورش کرنے والی بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ان کے قول و عمل میں یکسانیت پیدا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ان کے لیے وہ سارا خیر مقدر فرمائیے جو آپ نے پیدا فرمایا ہے اور ان کے حق میں بہتر ہو۔ ان سارے شرور و فتن سے ان کو پناہ عطا فرمائیے جو آپ کے علم میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہماری اولاد کو ہمارا مطیع و فرمانبردار کر دیجیے۔ اللہ نافرمان اولاد کی نافرمانی کو دور فرما دیجیے۔ بے نکاحوں کو جوڑے دے دیجیے، جن کے پاس جوڑے ہوں اسباب مہیا فرما دیجیے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے، جن کے پاس اولاد ہوں مطیع و فرمانبردار کر دیجیے۔ کریم اللہ، کریم اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیجیے۔ پیارے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اس مدرسے کو اور تمامی مدارس کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ پیارے اللہ، نظر بد سے بچائیے، کام کرنے کی وسعت اور سہولت عطا فرمائیے، راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، مقصود تک پہنچنا آسان فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اللہ سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے اللہ، تمام مساجد کی، معاہد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، ہر حاسد کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے، اشرار کے شرر سے، ہر جادو اور سحر سے، بری نظر سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم